20 سال افغانستان میں لڑتے ہوئے امریکہ نے کیا اچیو کیا اور وہ دوبارہ افغانستان کیوں آنا چاہتا ہے؟ کیا پاکستان ہی امریکہ کو افغانستان آنے کی دعوت دیتا ہے؟ 20 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے باوجود امریکہ نے 2025 میں طالبان کو $10 ملین کی امداد کی شکل میں دی۔ خطے کے تمام مسلح گروپ کے ساتھ اس وقت امریکی اسلحہ اور ساتھ خود اسے استعمال کرنے کا اظہار کیوں کر رہی ہے؟ کیا امریکہ دوبارہ افغانستان آنے کے لیے اس خطے میں ایک نیا 9/11 کرے گا؟ جب بھی پاکستان پر امریکہ مہربان ہوا تو افغانستان میں ایک نئی جنگ کا اعلان ہوا۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے لمحے سے جب امریکہ 20 سال کی طویل جنگ کے بعد 2021 میں اچانک افغانستان سے نکلتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں نے ایک ہی جملہ دہرایا، امریکہ ہار گیا۔ لیکن اصل حقیقت اس جملے سے کہیں زیادہ گہری، پیچیدہ اور خطرناک تھی۔ یہ صرف ایک جنگ کا اختتام نہیں تھا، بلکہ ایک نئے شطرنج کے کھیل کا آغاز تھا۔ کیونکہ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ نے یوکرین کا رخ کیا تاکہ پہلی روسی طاقت کو کمزور کر کے چین کے خلاف ایک نئی حکمت عملی بنایا جا سکے۔ کیونکہ ایک وقت دو طاقتوں سے لڑنا امریکہ کے لیے مشکل تھا، تو حکمت عملی کے تحت امریکہ نے 2022 میں روس کو یوکرین کے ساتھ انگیج کیا۔ پھر یوکرین کی جنگ کے ایک سال بعد روس، چین اور ایران نے مل کر امریکہ کو مصروف رکھنے کے لیے سن 2023 میں مشرق وسطی کے حالات خراب کر دیے، یعنی اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہوئی۔ اس کے جواب میں امریکہ نے شام میں بشار الاسد، جو ایران اور رشین نواز حکومت سمجھا جاتا تھا، اس کے خلاف ابو الجولانی، جو پہلے امریکہ نے عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا، اسی کو تخت پر بٹھا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ امریکہ نے مشرق وسطی سے روس، چین اور ایران کے اثر کو کم کرتے ہوئے اسرائیل کے لیے مزید راستہ ہموار کیا۔ امریکہ نے اپنے بیوی یعنی اسرائیل کو کھلی آزادی دی تھی کہ وہ حماس اور غزہ کو مکمل طور پر ختم کر دے۔ کوئی اعتراض نہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ کیونکہ اس وقت مڈل ایسٹ میں جنگ بھی جاری تھا اور ٹرمپ نے مشرق وسطی کا دورہ بھی کیا اور اس کا یہ دورہ بہت اچھا رہا تھا۔ اس وقت عرب نے فلسطین کو اگنور کیا، یہاں تک کہ ٹرمپ نے عرب ممالک سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن معاملہ اچانک اس وقت خراب ہوا جب اسرائیل نے قطر پر فضائی حملے کیے۔ اسی ایک حملے کی وجہ سے امریکہ کی سیاسی طاقت مشرق وسطی میں تباہ و برباد ہو گئی۔ عرب ممالک کا امریکہ پر اعتماد ختم ہوا۔ پھر اسی وقت اسی دوران ایک نیا موڑ آیا، یعنی سعودی عرب اور پاکستان نے ایک جوائنٹ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک درمیانی درجے کا ملک یعنی پاکستان ایک بہت بڑی اسٹریٹجک ذمہ داری اٹھانے جا رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا؟ تو اس کا جواب ہے چین کی مدد سے۔ پاکستان کے بیک پر اس وقت چین کی طاقت کڑی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دیکھیے، اسرائیل فلسطین جنگ، ایران اسرائیل جنگ اور شام کی موجودہ صورتحال میں امریکہ نے انٹرنیشنل آرڈر کی دھجیاں اڑا دی ہے۔ اب وہ اثر رسوخ، وہ خوف، وہ طاقت جو کبھی امریکہ کے ایک حکم پر پوری دنیا کو حرکت میں لے آتی تھی، آج محض ایک وقتی بیانیہ بن چکا ہے۔ اور اسی کمزور ہوتے ہوئے بیانیہ کا پیدا براہ راست چین کو ہو رہا ہے۔ اب امریکہ جو کبھی صرف فوجی طاقت پر بھروسہ کرتا تھا، آج سفارتکاری کا سہارا لینے پر بھی مجبور ہوا ہے۔ غزہ کے 20 نکاتی امن منصوبہ ہو یا قطر کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط، یہ سب امریکہ کے وہ اقدامات ہیں جو وہ اپنی پرانی طاقت واپس حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تاکہ چین کو کنٹرول کر سکے۔ اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان ٹریڈ وار اینڈ معدنیاتی وار چل رہا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ قیمتی معدنی وسائل افریقہ اور ایشیا میں موجود ہے۔ ایشیائی ممالک میں اس خطے پر ایران، پاکستان، افغانستان، چین، ازبکستان، ترکمانستان، یہ ممالک سب وسائل سے مالا مال ہے۔ اگر صرف افغانستان کی بات کریں تو رپورٹس کے مطابق افغانستان کے قدرتی وسائل کی مالیت کروڑوں ڈالر سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مالیت ہماری سوچ سے بھی کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہی وہ وسائل ہے جن کی دنیا کو اشد ضرورت ہے، اور اس وقت ان وسائل کا سب سے بڑا خریدار چائنا ہے۔ افغانستان میں اس وقت سب سے زیادہ غیر ملکی مائننگ کمپنیاں بھی چین کی ہے۔ چین کا ان وسائل پر قبضہ دراصل امریکہ کے مفادات پر قبضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ شدید خوف میں مبتلا ہے، اس لیے وہ اکثر بار بار چین پر دباؤ ڈال رہا ہے، یہاں تک
کہ حال ہی میں امریکہ نے چین پر 100% ٹیرف لگانے کی دھمکی بھی دی ہے، اور آج انہوں نے آپ دیکھیں نا چین کے ساتھ تجارتی معاہدے بھی کیے تاکہ وہ چائنا کو کنٹرول کر سکے کسی بہانے کے تحت، کسی معاہدے کے تحت۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایشیا میں چین کی طاقت اب مزید نہ بڑھے۔ چین کی اس طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے آج سب سے موزوں جگہ افغانستان ہے۔ یہ وہی افغانستان ہے جسے ایک منصوبے کے تحت امریکہ نے طالبان کے حوالے کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے جو خود کہا تھا ہمیں طالبان کی ضرورت ہے اور طالبان کو بھی ہم سے کچھ چاہیے، لیکن موجودہ طالبان قیادت اس بات سے انکار کرتی ہے تاکہ ملک میں کم از کم اپنی عوامی حمایت برقرار رکھ سکے، کیونکہ آج دیکھیں تو افغانستان تمام مسلح گروہوں کا مرکز بن چکا ہے، جن میں داعش، آئس خراسان، TTP جیسے بڑے گروپ بھی شامل ہیں۔ داعش اور خراسان جیسے گروپ طالبان کے موجودہ حکومت کے مخالف ہیں اور طالبان کو امریکی اتحادی سمجھتے ہیں۔ انہی گروپوں نے 2021 میں سب سے بڑا اٹیک کیا تھا افغانستان ایئرپورٹ پر، جسے AB اٹیک بھی کہا جاتا ہے، جس میں 13 امریکی فوجی اور 170 افغانی شہری ہلاک ہوئے تھے۔ باقی کتنے زخمی اور اہپاہج ہوئے اس کی تو کسی نے گنتی بھی نہیں کی۔ اس حملے میں ملوث شریف اللہ اور جعفر کو چند ماہ قبل پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیا تھا، آپ تو جانتے ہوں گے۔ یہی وہ گروپ سے جو خطے میں زیادہ تر امریکی مفادات کو بھی نشانہ بناتا ہے اور ساتھ ہی افغانستان کی موجودہ حکومت کو امریکہ کا اتحادی بھی سمجھتا ہے۔ جب بھی پاکستان میں کوئی حملہ ہوتا ہے تو الزام کہا جاتا ہے سیدھا افغانستان پر، اور اس کا اظہار خود ہی مسلح گروپس کرتے ہیں۔ باجوڑ امن جرگے کے دوران بھی ایک TTP کمانڈر نے ویڈیو میں اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان میں امریکہ اسلحہ ہمارے ہاتھوں لگی ہے، اس میں جدید کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، اور یہی سب آج پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ پاکستان بار بار کہہ چکا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ یہ سب دراصل امریکہ کے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ افغانستان میں انٹری مار سکے۔ تاریخ دیکھیں، TTP کے 4 بڑے لیڈرز کو امریکی ڈرون نے ہی نشانہ بنایا تھا۔ یعنی امریکہ اکیلا نہیں، پاکستان بھی چاہتا ہے کہ امریکہ دوبارہ افغانستان میں انٹری کرے، کیونکہ اس سے پاکستان کو سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ معاشی اور فوائد بھی مل سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی امریکہ پاکستان پر مہربان ہوتا ہے تو سمجھیے کہ خطے میں ایک نئی جنگ کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اب بین الاقوامی قانون سے بچنے کے لیے اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ بحال کرنے کے لیے امریکہ 2 طریقوں سے افغانستان میں داخل ہو سکتا ہے۔ پہلا راستہ ہے سافٹ پاور، یعنی اردن، قطر یا عراق کی طرح طالبان حکومت کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے بگرام بیس کو لیز پر لینا یا افغانستان میں انویسٹمنٹ کرنا ہوگا۔ سافٹ پاور سے طالبان کو 3 بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، معاشی پابندیاں ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، بین الاقوامی تنہائی کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ امریکہ سے تعلق بنے تو یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ خود بخود کھل جاتے ہیں۔ نمبر 3، طالبان امریکہ کی مدد سے اپنے مخالف گروپس داعش اور آئس خراسان کے خلاف مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، سافٹ طاقت کے ساتھ مشکلات بھی بڑھے گی، مسلح گروپ زیادہ فعال ہو جائے گی، عوامی مخالفت بڑھے گی اور حکومت کا تختہ یعنی طالبان حکومت کا تختہ بھی پلٹ سکتا ہے۔ طالبان کے اندر آج بھی کمزوریاں موجود ہیں، اور اس میں سب سے بڑی کمزوری ہے اس کے اندرونی اختلافات، یعنی مختلف مسائل پر وہ مختلف رائے رکھتے ہیں، اور اس سے طالبان کے درمیان اس وقت بہت سے اختلافات آئے ہیں۔ پہلے کچھ خبریں چلی تھی کہ طالبان کے انٹیریئر منسٹر سراج الدین حقانی نے استعفیٰ دے دیا ہے، کیونکہ انہوں نے عباس تانگزئی کا افغانستان سے نکلنے میں مدد کی تھی۔ عباس تانگزئی وہی شخص ہے جنہوں نے عورتوں کی تعلیم کی حمایت کی تھی۔ سراج الدین حقانی کا بھی یہی رائے تھا کہ اگر امن دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہماری اندرونی پالیسیوں میں نرمی ہونی چاہیے۔ اس اختلاف کے کچھ دن بعد سراج الدین حقانی کا ایک چاچا خودکش حملے میں جان سے گئے۔ اس کے بعد سراج الدین حقانی کی استعفیٰ کی خبریں بھی چلی۔ ذرائع کے مطابق سراج الدین حقانی تقریباً 2 مہینے ملک سے باہر تھا۔ بعد میں انہوں نے ان تمام خبروں کی تردید کر دی۔ طالبان کے اندرونی اختلافات اور اس کی آج کی کمزور پوزیشن کو سمجھنے کے لیے آپ سب کو طالبان حکومت کا ڈھانچہ بھی سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، طالبان حکومت کئی مختلف مسلح گروہوں پر مشتمل ہے، یعنی افغانستان کے چھوٹے مسلح گروپس نے مل کر یہ حکومت بنائی جو آج آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی امارت اسلامیہ جو آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسلح گروپس نے مل کر یہ حکومت بنائی ہے۔ لیکن ان تمام چھوٹے گروپ میں پھر 3 سب سے بڑے طاقتور گروپ ہے۔ نمبر 1، کندہاری گروپ۔ کندہاری گروپ افغانستان کے صوبہ کندہار سے ہے۔ یہ تعداد میں سب سے بڑی گروپ ہے، جس سے
ملا ہیبت اللہ اسے لیڈ کر رہے ہیں اور آج وہ افغانستان کا سپریم لیڈر بھی ہے۔ نمبر 2 ہے حقانی گروپ۔ حقانی گروپ افغانستان کے سب سے طاقتور گروپ مانا جاتا ہے، جسے سراج الدین حقانی لیڈ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہی گروپ پاکستان کے سب سے زیادہ مضبوط رابطے میں ہے۔ حقانی گروپ پاکستان کے ساتھ سب سے مضبوط رابطے میں ہے کیونکہ ان کے روحانی تعلقات دارالعلوم حقانیہ نوشہرہ سے جڑے ہیں۔ حقانی گروپ کو آج لیڈ کرنے والے سراج الدین حقانی ہیں۔ نمبر 3 ہے برادر نیٹ ورک۔ یہ وہی گروپ ہے جس نے قطر دوحہ میں امریکہ سے مذاکرات کیے اور ایک طویل جنگ کا خاتمہ کیا۔ اس گروپ کو لیڈ کرنے والے عبدالغنی برادر ہے۔ عبدالغنی برادر سیاسی اور عسکری کونسل یعنی طالبان شورا کے اہم رکن بھی ہے۔ ان گروپوں کے درمیان اس وقت شدید اختلافات موجود ہیں۔ یہ اختلافات طالبان حکومت کو روز بروز کمزور بھی کر رہی ہیں۔ اگر یہ اختلافات عوامی سطح پر آئے گئے تو داعش خراسان کو پیدا ہوگا، جو طالبان کی اس وقت سب سے بڑی دشمن ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے پاک افغان کشیدگی میں بھی طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ پاکستان نے داعش اور خراسان کو پناہ دی ہے۔ یہ بیان دراصل پاکستان کے الزام کے جواب میں تھا کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے۔ یہ الزام ہے یا حقیقت ہے مجھے تو نہیں پتہ، لیکن دونوں طرف سے ایک دوسرے پر وہ الزامات عائد کر رہے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اسی دوران پنشیر میں بھی طالبان کو مزاحمت کا سامنا ہے۔ اگر امریکہ سافٹ طاقت کے ذریعے طالبان سے مذاکرات کر کے افغانستان میں داخل ہوتا ہے تو طالبان حکومت کو شدید بدامنی اور اندرونی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر طالبان نے انکار کیا تو امریکہ دوبارہ طاقت کی زور پر آئے گا، جس طرح وہ 9/11 کے بعد آیا تھا۔ خدا نہ کرے، لیکن میرے ساتھ خوف ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک نیا 9/11 پاکستان میں ہو۔ میرے ساتھ اس وقت خوف ہے، خدا نہ کرے اگر دوبارہ امریکہ افغانستان کا رخ کرنے کے لیے ہارڈ طاقت کی استعمال کرتا ہے تو دوبارہ ہو سکتا ہے کہ ایک نیا 9/11 ہو، خدا نہ کرے۔ تو اس بار اگر یہ ہو سکتا ہے تو اس بار بھی ذمہ داری افغانستان یا کسی مسلح گروپ پر ڈالی جا سکتی ہے، لیکن افغانستان کی موجودہ حکومت پر نہیں۔ یاد رکھیں اس وقت امریکہ دراصل موجودہ افغان نظام سے خوش ہے۔ اس کو تو نہ عورتوں کی تعلیم کی پرواہ ہے، نہ افغان نظام کی پرواہ ہے، چاہے وہ اسلامی ہو، رجیم ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ طالبان کی حکومت، موجودہ جو حکومت ہے وہ اتھارٹی رجیم حکومت ہے، جہاں سپریم لیڈر عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، جبکہ جمہوری حکومت میں حکمران عوام کو جواب دہ بناتی ہے۔ اس لیے قطر میں امریکہ نے اشرف غنی کے بجائے طالبان سے مذاکرات کیے۔ یہ ایک طویل منصوبے کا حصہ تھا تاکہ وہ دوبارہ افغانستان واپس آئے۔ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا امریکہ دوبارہ افغانستان آنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اگر امریکہ افغانستان آنا چاہتا ہے تو طالبان صاف طاقت کے ذریعے رضامند ہوں گے یا افغانستان میں دوبارہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا؟ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دوسری ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔